اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارق حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية فاشترى به اشتري لنا به شاة للأضحية فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما في الطريق بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله في صفقة يمينك إلى آخر العبارة۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کے صحت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے دلیل پیش کر رہے ہیں مشہور لوگ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بے فضولی کے بارے میں مصنف نے یہاں تک تقریباً 3 قسمیں بیان کیا۔ بے فضولی کی 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فضولی یا مالک کے لیے بے کرتا ہے یا لنفسہ بے کرتا ہے۔ اگر مالک کے لیے کرتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا مالک کی طرف سے نہیں موجود ہے معاملہ سے پہلے یا نہیں موجود نہیں ہے۔ ہماری صورت جو ہے نا، ہماری جو ابھی بحث ہے وہ صورت ہے اولا کے بارے میں۔ فضولی مالک کے لیے بے کرتا ہے اور مالک کی طرف سے کوئی نہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا، مصنف نے یہاں پر ذکر کیا تھا بے فضولی کی جو صورتوں میں سے مصادیق میں سے یہ حکماً اور موضوعاً قدر متیقن فرد یہی پہلی والی صورت ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا مصنف کے اپنے نظریے کے مطابق مصنف بے فضولی کی صحت کے قائل ہے، بے فضولی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ باقی علماء کے درمیان قیل و قال، بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ تو مصنف پہلے اپنے نظریہ دینے سے پہلے باقی علماء کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ان کے دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بے فضولی کی صحت کے اوپر مشہور علماء دلیل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل سے ہم نے ذکر کیا تھا مشہور علماء نے جن کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ بے فضولی کی اس صورت کی صحت کے اوپر وہ اپنے ادلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو دلیل ہے اوفوا بالعقود احل اللہ البیع، پھر اس کے بعد ہم نے کچھ دلیلیں ذکر کیا۔ یہ اہل عقد سے صادر ہوا ہے، ہاں جو اہل عقد سے صادر ہوتا ہے وہ عقد صحیح ہوتا ہے۔ ایک دلیل آج انہوں نے جو ہے نا روایات سے جو ہے نا استدلال کیا ہے کہ بے فضولی کی یہ جو صورت ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ وہ کیا ہے، روایت عروہ بارقی، جو کہ ایک عروہ بارقی ایک صحابی ہے اور ان کے ساتھ ایک واقعہ اور قصہ ہوا ہے، اور یہ مشہور احادیث میں سے ہیں جو کہ مشہور علماء اس حدیث کو بے فضولی کی اس قسم کی صحت کے اوپر، اس قسم کے بے فضولی کی صحت کے اوپر انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا روایت انہوں نے یہاں پر کامل طور پر ذکر کیا ہے، اور یہ روایت کیا ہے، سند کے حوالے سے ضعیف ہے، ورنہ دلالت اس کی کیا ہے، تام ہے۔ تو مشہور علماء یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی بے فضولی کی صحت کے اوپر ہمارے پاس روایت موجود ہے، یہ والی صورت کیسے، جیسا کہ وہ جو قضیہ عروہ بارقی کے ساتھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو 1 دینار دیا اور اسے کہا کہ میرے لیے ذبح کرنے کے لیے کوئی شاۃ لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اس نے پیسہ لیا اور 2 شاۃ خرید کے لے کے آیا، اور ان میں سے ایک کو راستے میں 1 دینار کے مقابلے میں بے کر دیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاۃ اور 1 دینار کے ساتھ واپس آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعا دی، کہا بارک اللہ لک فی صفقۃ یمینک، اللہ تمہارے یعنی ہاتھ میں برکت دے، ٹھیک ہے، یہ دعا دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بے فضولی ہے، بے فضولی۔ دیکھو اس نے 2 فضولتاً کام کیا ہے عروہ بارقی نے، ایک تو جا کے 1 پیسے سے 2 شاۃ خریدا ہے اس نے، پھر اس کے بعد راستے میں ایک کو پوچھے بغیر بے کر دیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ جو عروہ بارقی جو معاملہ کر رہا ہے خود اپنے لیے کر رہا ہے یا پیغمبر کے لیے کر رہا ہے، پیغمبر کے لیے کر رہا ہے، تو یہاں پر بے للمالک ہے، مالک کے لیے کر رہا ہے، اور مالک کی طرف سے کوئی سبق نہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھو اس بندے نے 2 جگہ پر جو ہے نا یہاں پر فضولتاً کام کیا ہے۔ ایک تو پیغمبر نے کہا تھا 1 شاۃ کہا تھا، اس نے 2 خریدا ہے، پھر اس کے بعد یہ ایک فضولی ہے، پوچھے بغیر ایک اپنی طرف سے خریدا ہے، دوسرا انہیں ایک پیغمبر سے پوچھے بغیر بے کر کے پیسہ لے کے آیا ہے۔ یہ 2 فضولتاً اس نے کام کیا ہے، اصل طریقہ یہ ہے۔ پھر مشہور علماء فرماتے ہیں دیکھو اگرچہ ہم شرائع
عروہ بارقی نے جو خریدا ہے، دو خریدا ہے، ہم اس کو فضولی نہیں کہتے ہیں۔ اس کی توجیہ کے لیے ہمارے پاس وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، دیکھو پہلے کو اگر ہم توجیہ کر بھی لیں، دوسری والی صورت جو اس نے پیغمبر سے پوچھے بغیر معاملہ کیا ہے، یہ تو لا محالہ یہ تو ہے فضولی ہی ہے، لہٰذا فضولی کی صحت کے اوپر یہ دلیل بنتی ہے۔ اما جو پہلی والی صورت ہے، اس نے جو 1 دینار کے ذریعے سے 2 شاۃ خریدا ہے، وہ فضولی نہیں ہے، اس میں ہم توجیہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 توجیہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ پیغمبر نے اس کو لفظ شاۃ کہا ہے۔ شاۃ یہاں پر کیا ہے؟ جنس ہے، ٹھیک ہے، جنس ہے۔ اس نے مثلا پیغمبر نے اشاۃ کہہ کر کسی خاص شاۃ کے اس طرح نہیں کہا، جنس کا ہے بھائی، جنس شاۃ، جنس انسان کے اندر کتنے افراد ہیں؟ لاکھوں کروڑوں انسان ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے اس کو 1 دینار دے کے کہا ہے کہ میرے لیے شاۃ لے کے آؤ۔ بھائی شاۃ مفرد پہ دلالت نہیں کہ جنس ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں جنس آپ جسے کہتے ہیں، اس میں جنس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ 1 خریدیں، 2 خریدیں، 3 خریدیں، کوئی فضولی نہیں ہے، صحیح ہے۔ پیغمبر نے ایک جنس کا نام لیا ہے، اس جنس کے اندر آپ 10 بھی لے کے آئیں، فضولی نہیں ہے، پیغمبر کے حکم کی طرح ہی ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ فضولی نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے مثلا یہ جو شاۃ فقط مفرد پہ دلالت کرتے، 1 پہ دلالت کرتا ہے، اور اس نے جو ہے نا 1 کے بغیر 2 خریدا، لہٰذا فضولی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو شاۃ ہے، آپ عبارت کے اندر دیکھیں، شاۃ بغیر کسی الف لام کے، بغیر کسی اشارے کے مطلق شاۃ ہے۔ جس طرح مطلق انسان جتنے بھی کروڑوں انسان کے اوپر صدق آتا ہے، اسی طرح شاۃ بھی 10، 50، 60، 70 شاۃ کے اوپر بھی صدق آتا ہے۔ تو یہ بندہ 10 بھی لے کے آئے نا، تب بھی یہ فضولی نہیں ہے، لہٰذا چلو ہم اس میں تعویل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب دیکھو، پیغمبر نے اس کو جب 1 روپیے پہ یا 1 دینار پہ 1 شاۃ خریدنے کی اس کو اجازت دی ہے، تو اگر یہ بندے خدا 1 کے مقابلے میں 2، 3 لے کے آ جائیں تو بطریق اولا پیغمبر خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا جب آپ کسی کو پیسہ دیتا ہے، کم لے کے آئیں تو آپ ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ڈبل ٹرپل لے آئیں تو بندہ لامحالہ وہاں پر خوش ہوتا ہے، اس میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 دینار سے اگر وہ 2 خرید کے لے آتا ہے تو یہ فضولی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 پہ پیغمبر نے اجازت دی ہے تو 2 لے کے آنے میں تو پیغمبر بطریق اولا جو ہے نا پیغمبر جو ہے نا اس کے اوپر راضی ہے، یہ کوئی فضولی نہیں ہے۔ یہ اس عبارت کی اشارہ اسی کی طرف ہے، یعنی اگرچہ ہم شرائع عروہ بارقی میں اگر ہم توجیہ کر بھی لیں یہ فضولی نہیں ہے، تو دوسری صورت جہاں پر اس نے 1 کو بے کر کے جو دینار لے آئے نا، یہ لامحالہ فضولی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس عروہ بارقی کی اس روایت کے اندر 2 فضولی کی صورت بنتی تھی، ہم نے 1 کو کہا چلو وہ فضولی نہیں ہے، ہم تعویل کر سکتے ہیں، تو دوسری جو صورت لامحالہ فضولی ہے، اور یہ فضولی بھی جو ہے نا لامحالہ بے فضولی کی صحت کے اوپر یہ روایت دلالت کرتی ہے، لہٰذا مشہور کی پہلی دلیل عروہ بارقی کی روایات میں سے، ورنہ آیات وغیرہ ہم نے پہلے ذکر کیا، روایات میں سے یہ پہلی دلیل انہوں نے ذکر کیا۔ مصنف فرماتے ہیں یہ آپ کی جو دلیل ہے وہ درست نہیں ہے، اسی لیے کہا مصنف کہتے ہیں کہ یہ قضیہ عروہ بارقی کی جو بات ہے، روایت ہے، ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مناقشہ کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں یہ روایت بے فضولی کی صحت کے اوپر اس وقت دلالت کرے گی اگر ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ فضولی بے کرتے وقت مالک کی رضایت قلبی کا علم ہو، تو پھر اس صورت میں یہ والا جو بے ہے یہ بے فضولی میں شامل ہوتا ہے۔ اس مبنا کی بنا پر یہ روایت بے فضولی کی صحت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، جبکہ خود مصنف نے کیا کہا تھا؟ مصنف نے کہا تھا اگر کوئی فضولی کسی کے مال پہ معاملہ کرے اگر مالک کی رضایت کا علم ہو تو یہ فضولی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، مصنف نے کہا تھا اگر اصحاب کے مخالف اگر نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ سرے سے بے فضولی میں سے نہیں ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں دیکھو عروہ نے یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں پیغمبر میرے اس فعل پر راضی ہے، تو عروہ کو قلبی طور پر عروہ کو پتہ ہے کہ پیغمبر کے رضایت قلبی اس کے ساتھ ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں اگر ہم اس قسم کے معاملے کو جس میں مالک اصلی کی رضایت قلبی کا اگر ہمیں علم ہے، تو اگر ہم کہیں کہ یہ والی صورت بھی فضولی میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی فضولی ہے، تو اس صورت میں یہ روایت فضولی کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔
ورنہ اگر ہم کہیں کہ رضایت مالک کا اگر پتہ ہو تو اس سرے سے فضولی ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ روایت فضولی کی صحت پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ کہتے ہیں، میرے مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ معاملہ جس میں اجنبی شخص کو مالک کی رضایت کا اگر پتہ ہو تو میرے نزدیک وہ فضولی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم اس کے فضولی کے زمرے میں داخل کریں، مان لیں، تو اس صورت میں یہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا پہلا اشکال مصنف کا یہ ہو گیا کہ میں خود جو ہے اس قسم کے معاملے کو فضولی میں شامل ہی نہیں کرتا، کیونکہ مالک کی رضایت قلبی کا پتہ ہے تو یہ عام معاملہ ہے، فضولی نہیں ہے۔ تو ہمارے معنی نفی میں یہ جو عروہ کا جو عمل ہے، یہ بھی جو ہے نا، اس کا یہ جو عمل ہے اس کو پتہ ہے کہ پیغمبر اس کے اوپر راضی ہے، اس نے جو کچھ کرنا ہے پیغمبر کی رضایت شامل ہے۔ جب پیغمبر کی رضایت شامل ہے تو یہ عام معاملہ ہے، فضولی نہیں ہے۔ پہلا اشکال وہ کیا ہے؟ مصنف کا یہ ہے، یعنی شیخ آدم انصاری کا مشہور علماء کی روایت کے اوپر، عروہ باقی کی روایت کے اوپر پہلا اشکال۔ تو پھر آ کے وہاں پر کہتے ہیں، مزید وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھی بھائی یہ جو عروہ نے جو کام کیا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں یہ فضولی نہیں ہے؟ فضولی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید مصنف فرماتے ہیں، دیکھو اس کے بعد مزید مصنف فرماتے ہیں یہ فضولی نہ ہونے کے اوپر مصنف فرماتے ہیں میرے پاس اور بھی یعنی ادلہ موجود ہے، اور بھی قرائن موجود ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ دیکھو عروہ نے جو ہے نا آگے سے ایک خریدنے کے بعد یہاں آ کے اس کو آگے بے کیا ہے، ایک کو بے کر کے دینا لیا ہے، تو گویا یہ تصرف ہے، تصرف ہے کسی کے مال میں۔ ہم کہتے ہیں نا بے فضولی صحیح ہے، یعنی ایک مطلب کیا ہے، مال پیسہ لینا دینا نہیں کرنا ہے فضولی میں۔ فضولی میں صرف کیا ہے، میں جا کے کسی کے سامنے جا کے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ کے فلان مال، مثلا فلان یہ جو آپ کا مال ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو دے دوں گا اور آپ سے مال لوں گا، صرف ہمارا صیغہ و ایجاب و قبول کا جو ہے نا صیغہ پڑھنا، یہ بھی فضولی ہے۔ اگر ہم آ کے آپ کے مال کو چوری کریں، ادھر لے کے دے دیں، یہ تو اصلاً حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مال غیر تصرف ہے، مال غیر میں تصرف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں دیکھو یہ عروہ کا جو فعل بے فضولی نہ ہونے پر ایک اور دلیل ادلہ کیا ہے، عروہ نے پیغمبر کے جو پیسے سے 2 شاد خرید کے 1 شاد کو آگے بے کر دیا ہے، تو گویا پیغمبر کیا ہے، غیر کے مال میں اس نے تصرف کیا ہے، تو تصرف کرنا لامحالہ حرام ہے، لہٰذا بے فضولی نہیں تھا تبھی تو اس نے تصرف کیا ہے۔ اگر فضولی ہوتا تو صرف وہ بے و شرع کرتا ہے، کسی کے مال میں وہ تصرف نہیں کرتا ہے، جب اس کے تصرف قبض و اقباض بتاتا ہے کہ یہ فضولی نہیں ہے، تو توجیہ کر سکتا ہے بھائی کوئی آ کے، بھائی عروہ ٹھیک ہے بے فضولی بھی ہے اور عروہ کا فعل اور تصرف بھی ہو سکتا ہے، کیسے؟ عروہ معصوم نہیں ہے، بے فضولی بھی ہے اور فضولی ہونے کے باوجود بھی اس نے ایک غلط کام کیا ہے، تصرف کیا ہے تو غلط کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معصوم ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ فضولی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ کام تصرف کیا ہے، تصرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضولی نہیں ہے۔ ابھی عروہ تو معصوم نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، تو بے فضولی بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس نے ایک حرام کام کیا ہو، تصرف کیا ہو، تو اس میں کوئی تنافی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک توجہ۔ تو اس کے جواب میں کیا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیوں؟ اگر عروہ نے بے فضولی معاملہ بے فضولی ہو اور عروہ نے غلط کام کیا ہو تو پیغمبر بعد میں اس کو روکتا، منع کرتا، بلکہ پیغمبر کی تقریر موجود ہے، بلکہ پیغمبر نے اس کو تقریر کا مطلب کیا ہے، پیغمبر نے اس فعل کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا، بلکہ بات ماننے کے بعد اس کے لیے دعا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عروہ کا جو فعل ہے وہ خود اس کی اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہیں ہے۔ جب غلط کام نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا عروہ کا جو فعل ہے وہ فضولی نہیں ہے، اگر فضولی ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، کام اگر کیا ہے اور غلط کیا ہے تو پیغمبر اس کو منع کرتا، روکتا، یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل، اس کا یہ معاملہ فضولی نہیں ہے، یہ ایک بات۔ دوسرا یہاں پر جو ہے نا ہم عروہ کے اس فعل کے حوالے سے ایک تعویل یہ کہہ سکتے ہیں بھائی عروہ نے اس لیے تصرف کیا پیغمبر کے مال میں، اس لیے تصرف کیا کیونکہ عروہ کو علم تھا میں اگر اس کو بے کروں، آگے دے دوں، دینا لے لوں، جتنا میں تصرف کرنا چاہوں، مجھے علم ہے پیغمبر مجھے ڈائریکٹ اجازت دے گا۔ پیغمبر کی طرف سے اجازت آنے کی، یہ اس معاملے کے بعد پیغمبر لامحالہ مجھے اجازت دے گا، اس امید کے ساتھ اس نے یہ سارا تصرف کیا ہے، یہ سارا تصرف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا تصرف کس بنا پر کیا ہے؟ اس نے
بے فضولی بھی ہے اور اس کے باوجود تصرف بھی اس نے اس لیے کیا ہے کیونکہ پیغمبر کی اذن سے وہ آیا ہے تو پیغمبر وہ اجازت دے گا بعد میں، اس امید کے ساتھ اس نے تصرف کیا ہے۔ خصوصاً اگر پیغمبر کی جو اجازت کاشفہ ہو۔ ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اجازت کی بحث بیان کریں گے کہ اجازت کاشفہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عروہ نے جو تصرف کیا ہے وہ اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ پیغمبر اجازت دے گا اور وہ اجازت کاشفہ ہوگا، اس بنا پر اس نے یہ تصرف کیا ہے۔ مصنف اس کو بھی رد کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے مال میں تصرف کرنے کے لیے خود لفظ اجازت شرط ہے، اجازت کی امید کے ساتھ کسی کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی مثلا میں آپ کی کسی چیز میں تصرف کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے آ کے پوچھیں اور آپ لفظی طور پر اجازت دیں تو میرے لیے تصرف جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں امید کے ساتھ کہ مثلا فلاں بندہ مجھے اجازت دے گا کہ اگر میں اس کے مال میں تصرف کریں تو یہ امید باجازہ مال غیر میں تصرف کرنے کا جواز نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تصرف، دوسرا تعویل بھی رد کر دی۔ تیسرا بات یہ کہتے ہیں، دیکھو عروہ کا یہ فعل سرے سے ہی بے فضولی سے خارج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیغمبر کی رضایت قلبی کا علم ہے، جب رضایت قلبی کا علم ہے تو یہ بے فضولی سے ہی خارج ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا یہاں پر یہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھو عروہ نے جو آگے معاملہ کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت کے ساتھ کیا ہے، ہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت کے ساتھ اس نے آگے نقل و انتقال کیا ہے اور اس نے یہ کہا، دیکھو ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ پیسہ، مثلا یہ شات آپ لے لیں، مجھے 1 دینار دے دیں، میں جو ہے نا اس نے مشتری کو یہی کہا ہے کہ آپ یہ لے لیں اور مجھے دینار دے دیں، میں پیغمبر کے سامنے جاؤں گا اور پیغمبر سے بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کر کے آپ کے مال کو جو ہے نا پیسے سے میں نے 1 دینار وہ کیا ہے شات لیا تھا، میں نے فلان کو دے کے 1 روپے لے کے آیا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں جو ہے نا ٹھیک ہو گیا، یہ شات میں وہ کیا ہے دینار ہم رکھ لوں گا اور شات اسی کے لیے ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہم واپس کر لیتے ہیں یہ۔ اور ساتھ ساتھ مشتری کو بھی اس نے بتا کے آیا ہے، مشتری کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو عروہ نے مجھ سے جو ہے نا 1 دینار لے گیا اور مجھے جو شات دیا ہے یہ خود مالک نہیں ہے، کسی اور کے پیسے لے کے مثلا کسی اور کے شات کو مجھے دیا ہے اور ابھی میں نے اس کے شات کو رکھ کے پیسہ اس کو اس لیے دیا ہے تاکہ امانت کے طور پر، بس یہ بندہ جا کے پیغمبر سے پوچھیں اور جواب دے دیں تو ٹھیک ہو گیا، پیغمبر اجازت دے دیں تو شات کا میں مالک بنوں گا، پیسے کا عروہ مالک بنوں گا، اگر پیغمبر اجازت نہ دیں تو ہم واپس کر دیں گے، یہ تعویل کر سکتا ہے۔ ایک اور تعویل یہاں پر یہ کہتے ہیں، دیکھو بھائی یہ معاملہ سرے سے فضولی ہے ہی نہیں ہے، ایک طریقے سے یہاں پر کہتے ہیں بے معطاتی ہے۔ بے معطات کا مطلب کیا ہے؟ معطات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف نقل و انتقال ہوتا ہے بغیر صیغے کے، بھائی و مشتری کے درمیان نقل و انتقال ہوتا ہے بغیر صیغے کے۔ تو یہاں پر گویا یہاں پر یہ مصنف یہ کہتے ہیں، دیکھو عروہ گویا یہاں پر ایک آلہ ہے، اصل معاملہ وہی مشتری اور پیغمبر کے درمیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر کے درمیان ہوا ہے۔ عروہ صرف پیغمبر سے پیسے لے کے مثلا پیغمبر کے شات کو لے کے اس مشتری کو دیا ہے اور مشتری سے پیسہ لے کے پیغمبر کو دیا ہے، بس یہ صرف آلہ ہے۔ جس طرح ہم نہیں کہتے مثلا یہاں پر انہوں نے مثال دیا ہے، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اصل جو بچوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں، بھائی آپ یہ پیسہ لے لیں، بچوں کو ہم دیتے ہیں کہ یہ پیسہ لے کے 1 دودھ لے کے آئیں، تو اصل معاملہ ہم اور دکاندار کے درمیان میں ہوتا ہے جو 2 بالغ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بچے لے کے آتے ہیں نا، یہ ان کے بچوں کا معاملہ درست نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جب لے کے آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، گویا ہم سے پیسہ لے کے مالک تک، دکاندار تک، دکاندار سے مال لے کے ہم تک لے کے آنے کا ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانور مثلا کوئی مثلا جس طرح اونٹ وغیرہ ہوتا ہے کہ ان جو تربیت یافتہ ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی آپ چیز سامان لاد کے اس کو بھیجیں تو وہ سیدھا لے جا کے کسی کے ہاتھ چھوڑتا ہے، وہاں سے اگر کوئی چیز دے کے اس کو اوپر رکھنا تو وہ لے کے گھر آتا ہے، تو یہ بھی ایک آلہ ہے۔ حقیقت میں معاملہ دو مالک کے درمیان ہوا ہے، تو یہاں پر بھی عروہ اور جو ہے نا عروہ اس مشتری اور پیغمبر کے درمیان ایک آلہ ہے، بے معطاتی ہوا ہے۔ عروہ صرف ادھر سے پیسے لے آیا، ادھر سے چیز لے کے آنے کے درمیان صرف آلہ ہے، یہاں پر حقیقتاً کوئی فضولی نہیں ہے، معاملہ 2 مالک کے درمیان ہوا ہے۔ بس یہاں تک تو مصنف جو ہے نا نکات بیان کیا۔ آخری خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ مصنف یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت عروہ بارقی بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے۔ وقت اشتہر، مصنف فرماتے ہیں بے شک مشہور ہے اشتہر الاستدلال علیہ بقضیۃ عروۃ البارقی علیہ علی صحت الفضولی، بے فضولی کی صحت کے اوپر عروہ بارقی کی جو روایت ہے، جو قصہ اور قضیہ ہے، یہ دلالت کرتی ہے بے فضولی کی صحت کے اوپر
اور یہ مشہور ہے، اشتہار کا مطلب کیا ہے؟ مشہور ہے، بے فضولی کی صحت کے اوپر دلالت کرتے ہیں قضیہ عروہ بارقی یہ روایات۔ وہ کیا ہے بھائی؟ حیث دفع الیہ النبی، حیث دفع الیہ النبی، حیث دفع الیہ النبی، ٹھیک ہے، دینارا، حیث دفع الیہ یعنی الی العروہ، عروہ کی طرف دفع کیا النبی پیغمبر نے، دینارا ایک دینار، وقال له اور اس سے کہا اشتری لنا میرے لیے خریدیں بھی اس دینار سے شاتن ایک شات ایک بیڑ، للعضحیۃ یعنی ذبح کے لیے، یعنی ذبح کرنے کے لیے، فاشترا بھی اس نے خریدا اس دینار سے شاتین دو بیڑ، ثم باع احدهما فی الطریق بدینار، پھر اس دونوں شاتوں میں سے ایک کو راستے میں اس نے کسی دینار کے مقابلے میں، ایک دینار کے مقابلے میں بیع کر دیا، فاتی النبی، پھر فاتا یعنی عطا کا فاعل جو ہے نا عروہ، عروہ آیا النبی پیغمبر کے پاس، بشاتی والدینار ایک بیڑ اور ایک دینار کے ساتھ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے عروہ سے کہا بارک اللہ لک فی صفقۃ یمینک، یعنی صفقۃ یمینک مطلب دائیں ہاتھ، یعنی صفقہ کہتے ہیں ویسے مصافحہ کرنے کو، ہاتھ ملانے کو، تو آپ کے دائیں ہاتھ میں جو آپ نے مثلا کیا ہے، جو کام کیا ہے اس میں برکت ہے، مطلب یعنی اللہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا اللہ آپ کو برکت دے، ٹھیک ہے۔ تو فإن بیعہ وقع فضولا، مشہور کہتے ہیں دیکھو وہ جو عروہ کا یہ جو بیع ہے یہ فضولتاً واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بے فضولی کی حجت کے اوپر یا اس کی صحت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ وَإِن وَجَّهْنَا، اگر ہم توجیح کر لیں شرائعہ شرائع فضولی، یا مثلا عروہ نے جو خریدا ہے یعنی ایک دینار کے مقابلے میں دو بیڑ خریدا ہے، اگر ہم اس شرع کی اگر ہم توجیح کر بھی لیں علی وجہ اس طرح سے کہ یخرج عن الفضولی، وہ جو شرائع فضولی ہے یا مثلا شرائع عروہ ہے وہ فضولی نہیں ہے، وہ کیسے نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ جو شات ہے وہ جنس پہ دلالت کرتا ہے، تو جنس کے اندر 10 بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا اس کا دو بیڑ خریدنا یہ جو ہے نا فضولی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے شات کہا ہے، تو شات ایک خریدیں، دو خریدیں، تین خریدیں، شات جنس ہے تو اس کے اندر بہت سارے آ سکتا ہے، لہٰذا ایک خریدیں تو پیغمبر کے حکم کی تعمیل ہوئے، اگر دو خریدیں تو فضولی ہوئے، ایسا نہیں ہے، شات جنس ہے اس کے اندر سارے 10 بھی آ سکتے ہیں، 50 60 بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کی توجیح کر بھی لیں، لیکن جس نے خریدنے کے بعد جو آگے بے کیا ہے نا یہ لامحالہ فضولی ہے، اور بے فضولی کی صحت پر یہ روایات دلالت کرتی ہے۔ ہاذا پیغمبر فرماتے ہیں ہاذا مثلا بالنسبہ الی روایت کی نسبت ہم نے یہاں پر ثابت کی ہے کہ مشہور علماء کہتے ہیں بے فضولی کی صحت پر یہ دلالت کرتی ہے۔ یہاں سے مصنف مناقشہ کرتے ہیں بے فضولی کی روایت کی صحت پر اور عروہ بارقی کی اس روایت پر۔ نمبر 1 ولکن لا یخفی، مصنف فرماتے ہیں یہ بات آپ سے مخفی نہ رہے ان الاستدلال بها یعنی بے روایت عروہ البارقی، عروہ بارقی کی اس روایت کے ذریعے سے استدلال کرنا یتوقف اس بات پہ موقوف ہے علی دخول المعاملۃ المقرونۃ برضا المالک فی بیع الفضولی، کہ وہ معاملہ علی دخول المعاملہ، وہ بیع یا وہ معاملہ جو المقرونۃ برضا المالک، جو واقع ہوا ہے، معاملہ واقع ہوا ہے کسی اجنبی شخص کے ہاتھوں، لیکن مالک اصلی قلبی طور پر اس معاملے پر راضی ہے، تو اس قسم کے معاملہ داخل ہوتا ہے فی بیع الفضولی، بے فضولی کے زمرے میں آتا ہے، بے فضولی میں سے ہیں، اس کے ہم قائل ہو جائیں تو یہ روایت بے فضولی کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن مصنف نے کہا نا یہ اس بنا پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مصنف قائل نہیں ہے، مصنف نے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی معاملہ کسی کے مال پہ ہو اور مالک اصلی کی غیر ذات قلبی شامل ہو تو مصنف فرماتا ہے یہ عام معاملہ ہے، یہ فضولی نہیں ہے۔ اگر ہم فضولی فرض کر لیں تو اس صورت میں یہ عروہ بارقی کی روایت بے فضولی کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ ابھی توضیح ذالک اسی کی وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر پیغمبر کی رضایت قلبی عروہ کے ساتھ کس طرح سے ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ توضیح ذالک، اس اشکال کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ان ظاہر علم عروہ برضا النبی، عروہ کا جو علم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت کے حوالے سے کہ بھائی میں یہ سارا کروں گا تو پیغمبر راضی ہوگا، بما یفعل، جو کچھ اس نے کیا ہے پیغمبر اس پہ راضی ہوگا، اس کو علم تھا بھائی میں اگر لے لوں دے دوں، ایک خریدیں دو خریدیں، پیغمبر مجھ پہ راضی ہوگا، کچھ نہیں کہے گا۔ اسی وجہ سے وقت اقبض المبیع، اس نے مبیع کو قبضے میں دیا، ٹھیک ہے، قبضے میں لیا کا مطلب کیا ہے، اس نے شات کو خریدا، وقبض، ہاں
اس نے شات کو آگے دیا، ایک شات خریدنے کے بعد آگے بے کیا، وقبض الثمن، اور وہاں سے ایک دینار لیا، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ولا ریب ان الاقباض والقبض فی بیع الفضول حرام، جبکہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے فضولی میں کسی کے مال کا لینا دینا، نقل انتقال، ہم کہتے ہیں بے فضولی صحیح ہے، یعنی ایک مطلب صرف بے کیا ہے صیغہ پڑھنا۔ مثلا میں اور آپ نے کسی کے مال کے اوپر صیغہ پڑھا، بس بحث یہ ہے بعد میں مالک اجازت دینے کی صورت میں بے فضولی صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے، جو ہم نے پہلے ایجاب قبول کیا ہے وہی کافی ہے، دوبارہ مالک کی اجازت آنے کے بعد دوبارہ ہمیں مثلا اجازتوں کا ایجاب قبول کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر باطل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک کی رضایت آنے کی صورت میں یا رد کرنے کی صورت میں یہ جو ہم نے پہلے صیغہ پڑھا ہے وہ باطل ہے، دوبارہ ایجاب و قبول کرنا پڑے گا۔ صحت اور عدم صحت سے مراد یہ ہے۔ اما بے فضولی میں سیدھا مثلا میں کسی کے مال کو آپ کو دے دوں یا آپ مجھے دے دیں، یہ تو لامحالہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں دیکھو یہ جو قبض اقباض عروہ نے کیا ہے یہ بے فضولی میں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لکونہ تصرفا فی مال الغیر، یہ جو ہے نا کیونکہ یہ تصرف فی مال الغیر میں سے ہوتا ہے، بس اس صورت میں فلا بد، بس ہم عروہ کی اس فعل حرام کی تعویل پیش کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہے جی حرام نہ ہونے کی تعویل، ہاں حرام نہ ہونے کی، کیونکہ اس نے قبض و اقباض، کیونکہ ہم نے کہا نا دیکھو یہ بے فضولی ہے، بے فضولی ہے تو ہم نے کیا کہا، فضولی میں تصرف حرام ہے، اس نے تو تصرف کیا ہے تو لامحالہ ہم اس کی کوئی توجیہ پیش کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا فضولی بھی رہیں اور اس کا فعل حرام بھی نہ ہو۔ تو پہلا اما من الالتزام، یا ہم اس چیز کے ملتزم ہو جائے کہ ان عروہ، ٹھیک ہے، ان العروہ فعل الحرام فی القبض والاقباض، عروہ نے قبض و اقباض میں ایک فعل حرام انجام دیا ہے، بے فضولی بھی درست ہے، اور عروہ نے اگر تصرف کیا ہے تو یہ عام آدمی ہے، گناہ گار ہے، اس نے غلط کام کیا، حرام کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب دیا تو مصنف فرماتے ہیں وہ منافن، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ اس نے غلط کام کیا، حرام کام کیا، کیوں؟ لتقریر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا اس کے اس فعل پر خاموش رہنا، دیکھو پیغمبر کی تقریر نہیں ہے یہاں پر، پیغمبر نے اس کو دعا دی ہے، تقریر کہاں سے آ گیا؟ اس کی منع نہیں کیا، ہاں اس کی جو قبض و اقباض کے حوالے سے پیغمبر خاموش رہے ہیں، ہاں اگرچہ پیغمبر نے اس کو دعا دی ہے، وہ اس چیز پہ دلالت نہیں، اس نے مثلا آگے دیا اور وہاں سے ایک دینار لیا، اس کے نسبت سے پیغمبر نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ تو خاموش بھی دوسرا الفاظ نہ ہم حدیث میں شامل کرتے ہیں نا، خاموش کسی کام پیغمبر کے سامنے ہو جائے یا ائمہ کے سامنے ہو جائے اور وہ کچھ نہ کہیں تو یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پیغمبر نے اس فعل کے حوالے سے خاموش رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عروہ نے جو وہاں پر قبض و اقباض کیا یہ حرام کام کیا، نہیں، اگر حرام ہوتا تو پیغمبر منع کرتا، پیغمبر کی جبکہ یہاں پر کیا ہے تقریر ثابت ہے، یہ ایک توجیہ ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس عروہ کے فعل کی صحت کے لیے ایک توجیہ پیش کی اور مصنف نے اس کو رد کر، توجیہ کیا پیش کیا تھا کہ یہ خطا کار ہے، گناہ کیا ہو، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ خطا اور غلط نہیں کیا ہے، اگر کرتا تو پیغمبر منع کر دیتا، پیغمبر نے منع نہیں کیا ہے۔ دوسرا وَإِمَّا مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي يَعْلَمُ بِتَعَقُّبِهِ لِلْإِجَازَةِ، یا دوسرا ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ بِأَنَّ الْبَيْعَ، یہ جو بیع البیع سے مراد یہاں پر جو ہے نا وہی بیع عروہ نے جو بیع کیا ہے، يَعْلَمُ بِتَعَقُّبِهِ، عروہ کو علم تھا، جانتا تھا کہ بِتَعَقُّبِهِ اس معاملے کے بعد لِلْإِجَازَةِ پیغمبر ہمیں اجازت دے گا، یجوز التصرف فیہ، لہٰذا جب پیغمبر کی اجازت کا جب آپ کو علم ہے، مثلا عروہ کو علم ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ تصرف ہمارے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں دیکھو اگر مجھے علم ہے کہ مثلا کوئی فلان کام کے حوالے سے مجھے اجازت دیتا ہے تو ان کے بقول علم کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے تصرف کرنا جائز ہے، تو عروہ نے بھی اس کو جو ہے نا علم تھا کہ پیغمبر بعد میں اجازت دے گا، لہٰذا اس نے اس بنا پر کیا کیا ہے، تصرف کیا ہے۔ یجوز التصرف فیہ، اس صورت میں اس کے لیے تصرف جائز ہے، قبل الاجازت، اجازت سے پہلے اجازت دینے کی امید کے ساتھ تصرف کرنا جائز ہے۔ اور یہ جو اجازت سے پہلے تصرف جائز ہونا بناء علی کون الاجازت کاشفتان، اس بنا پر ہے کہ اجازت کیا ہے، کاشف ہے، بعد میں آئے گا اجازت کاشف ہے، ناقلہ ہے یا کشف حکمی حقیقی کیا وہ بعد میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اجازت کاشفہ ہونے کی بنا پر یہ تصرف اس کے لیے کیا ہے، قبل اجازت جائز ہے۔ وَسَيَجِئُهُ ضَعْفُهُ، مصنف فرماتے ہیں اس کے ضعف جو ہے نا ابھی آ جائے گا، یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن ضعف کیا ہے، جواب یہی ہے۔ دیکھو بھائی اجازت کسی کے مال میں تصرف کرنے کا جو مجوز ہے وہ نفس اجازت ہے،
نہ کہ مثلاً ابھی 10 دن کے بعد اجازہ آنے کی امید ہو تو امید کے ساتھ ابھی تصرف جائز ہونا یہ درست نہیں ہے۔ کسی کے غیر کے مال میں تصرف کرنے کے لیے، تصرف صحیح ہونے کے لیے نفس اجازہ شرط ہے، نہ کہ مثلاً یہ بندہ مجھے امید ہے کہ وہ اجازت دے گا، اجازت دینے سے پہلے آپ تصرف کرنا شروع کریں، یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا، بس فیدور الامر بین ثالث و رابع، نیچے ایک رابع بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امر دائر ہو گیا، عروہ کا جو فعل ہے اس حوالے سے امر دائر ہو گیا، یا امر ثالث کے حوالے سے، یا باقی دو تو رد کر دیا، نہیں ہو سکتا، تو دو چیز ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ امر ثالث وهو جعل هذا الفرد من البے کی یہ فرد، یہ صورت کون سی صورت کی خود بتا رہے کیا ہے، کون سی صورت؟ وهو المقرون برضا المالک، ایسا معاملہ جو کسی اور کے مال پہ کریں لیکن مالک قلبی طور پر راضی ہو تو خارج عن الفضولی، ہم اس کو کہیں کہ یہ فضولی ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ یہ جو عروہ نے جو ہے نا پیغمبر کی رضایت قلب، پیغمبر راضی تھا، اس کو پتہ تھا پیغمبر راضی ہے، تو عروہ نے یہ جتنے بھی کام کیا ہے وہ عام معاملہ ہے، کوئی فضولی وغیرہ نہیں ہے، یہ کہیں۔ کما قلنا مصنف فرماتے ہیں جس نے ہم نے یہی کہا تھا کہ جہاں پر رضایت مالک کا قلبی طور پر پتہ ہو تو وہ فضولی نہیں ہے، یہ تاول پیش کریں گے۔ یا ورابع فیدور الامر بین ثالث ورابع، رابع سے مراد وهو علم عروة برضا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عروہ کو علم تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے تصرفات پہ راضی ہے۔ کون سے کس چیز پہ پیغمبر راضی ہے؟ باقباض مالہ للمشتری، یہ جو اس نے پیغمبر کے پیسے سے جو شاد خریدا تھا اور اس کو آگے مشتری کو دینا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یحسن، وہ کہتے ہیں میں پیغمبر کی اس شاد کو اس مشتری کو دے کے 1 دینار لوں گا تاکہ حتیٰ یستأذنا، پھر اس کے بعد مثلاً میں پیغمبر سے جا کے اذن لے لوں۔ وعلم، اور مشتری کو بھی علم تھا، ہاں، وعلم المشتری، اور مشتری بھی جانتا تھا کہ بکون البیع فضولی، یعنی یہ جو عروہ نے مجھے جو شاد دیا ہے اس کا خود مالک نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو کیوں دیا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عروہ مالک نہیں ہے تو آپ نے اس کو پیسہ کیوں دیا؟ تو کہتے ہیں حتیٰ یکون دفعہ، حتیٰ کہ جو اس کو پیسہ دفع کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، لثمن، ثمن سے مراد وہی 1 دینار اس مشتری نے اس کو دیا ہے، بید البائع، بائع سے مراد عروہ جو کہ فضولی ہے، اس کے ہاتھ میں دیا ہے، تو علی وجہ الامانہ، امانت کے طور پر دیا ہے۔ مشتری بھی جانتا تھا کہ یہ بندہ خود مالک نہیں ہے، تو اس نے بس صرف اس لیے دیا بھائی میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، گویا امانت ہے، جا کے مالک سے پوچھیں، پیغمبر سے پوچھیں، اگر پیغمبر راضی ہے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، میں یہ شاد رکھوں گا، پیسہ آپ رکھ لیں، نہیں ہے تو آپ میرا پیسہ واپس کریں، اس طرح سے امانت کے طور پر دیا ہے۔ وَإِلَّا سے مراد یعنی اگر وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْأَمَانَةِ، اگر امانت کے طور پر اگر مشتری نے اس کو نہیں دیا ہے یا مشتری کو اس کی فضولی کا علم نہیں ہے تو فالفضولی ليس مالكا ولا وكيلا فلا يستحق قبض المال، اگر امانت کے طور پر نہیں ہے تو نہ یہ فضولی عروہ نہ خود جو ہے نا مالک ہے اس مال کا، نہ وکیل ہے، نہ اور کچھ بھی ہے، لہٰذا اس کے لیے قبض مال کا حق نہیں رکھتا ہے، لہٰذا وہ اس کو نہیں دیتا، بس اس نے اگر دیا ہے تو بس صرف اس بنا پر دیا ہے کہ یہ امانت کے طور پر دیا ہے۔ بس فلو کان المشتری عالما فله ان يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، اگر مشتری بھی جانتا ہے کہ مثلا عالما جانتا ہے تو فله اس مشتری کے لیے جائز ہے کہ ان يستأمنه على الثمن، وہ اپنے ثمن کے اوپر جو ہے نا اس کو امین بنا کے اس کو دیا ہے، امانت کے طور پر دیا ہے، حتى ينكشف الحال، حتیٰ کہ حال واضح ہو جائے۔ حال واضح ہونے کا مطلب یا اجازت دے گا پیغمبر یا نہیں دے گا، اگر دے گا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہیں دے گا تو پیسہ اس کو واپس کرے گا، شاید وہ واپس لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ بخلاف ما لو کان جاہلا، ہاں اس چیز کے خلاف جہاں پر مشتری جاہل ہو تو وہاں پر معاملہ درست نہیں ہوتا ہے۔ ولیکن الظاہر ہوا اول الوجہین، مصنف فرماتے ہیں یہاں پر ہم نے عروہ کے اس قبض و اقباض یا اس جو قبض و اقباض کے ہم نے 4 وجوہات پیش کیا، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ظاہر ان 4 وجوہات میں سے اول الوجہین ہے، اس وجہین سے مراد کون سا ہے؟ ثالث و رابع، اول والا جو اول اور ثانی ہم نے صفحہ اولیٰ میں ذکر کیا وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر اول وجہین سے مراد یہ ثالث اور رابع میں سے پہلے والا ہے، ثالث والا ہے۔ ثالث والا سے مراد کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ جو عروہ بارقی کا جو قصہ ہے، یہ روایت ہے، یہ سرے سے بے فضولی سے ہی خارج ہے، بے فضولی کی صحت پہ دلالت نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک کام کیا ہے اور مالک اصلی راضی ہے قلبی طور پر، جب مالک اصلی راضی ہے تو یہ عام معاملہ فضولی نہیں ہے۔ کما لا یخفی، یہ بات آپ سے معافی نہیں ہے، خصوصاً
بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعتاد. خصوصاً جو ہے نا مصنف فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر ہم اس چیز کا بھی ملاحظہ رکھا جا سکتا ہے، یہ جو معاملہ عروہ اور اس کے درمیان جو واقع ہوا ہے گویا یہاں پر جو ہے نا یہ جہت معتاد کے طور پر بھی واقع ہوا ہے، یہ بے معتادی ہوا ہے. ٹھیک ہے، وقت تقدمہ کہتے ہیں کہ یہ جو بے معتادی ہے تقریباً مصنف فرماتے ہیں ہم نے یہاں پر پہلے بے کی ابتدا میں جو ہے نا کچھ ابحاث کے بعد ہم نے ذکر کیا ہے، پہلے ذکر کیا ہے کہ بے معتادی میں کیا ہوتا ہے، ان المناط فیہا فی المعتاد، معتاد میں جو ملاک اور معیار کیا ہوتا ہے، مجرد المرادات، مرادات کا مطلب کیا ہے، راضی ہونا، بائع اور مشتری کے درمیان راضی، وہ دونوں کا راضی ہونا، وہ وصول کل من العوضین الی صاحب الآخر، ان میں سے ہر ایک سے دوسرے کے پاس مال نقل، میری طرف سے مال آپ کی طرف آنا، آپ کی طرف سے پیسہ میری طرف آنا، یہ معتاد ہے بغیر اس صیغے کے. الى صاحب الآخر وحصوله عنده باقباض المالک او غیره. ٹھیک ہے، اب یہ حصول مثلا وصول کل من العوضین الى صاحب الآخر، ہر ایک کی طرف جو ہے نقل و انتقال ہونا، وصول ہونا، وحصول عنده باقباض المالک او غیره. اب کہتے ہیں یہ جو اقباض مالک ہے نا، یہ جو ایک دوسرے کے پاس مال کا نقل و انتقال ہونا یا وصول ہونا مالک کے ذریعے سے ہو یا غیر مالک کے ذریعے سے ہو بھی سکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولو کان صبیا او حیوانا، اگرچہ جو ہے نا معاملہ دونوں مالک کے درمیان ہے لیکن لے کے آ کے اس کو دینا یا لے کے آنا یہ حیوان سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بچے سے بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمارے اس معاملے میں کیا ہے، اصل معاملہ مشتری اور پیغمبر کے درمیان ہے. عروہ یہاں پر گویا ایک جانور یا ایک آلے کے طور پر ہے، سامان اٹھا کے لے ادھر چھوڑ دیا، ادھر سے پیسے لے کے، اس طرح سے ہیں. جب اس طرح سے ہیں تو یہ بھی فضولی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فَإِذَا حَصَلَ التَّقَابُض بَيْنَ فضولیین، اگر دو فضولی کے درمیان اگر تقابض ہوا ہے، یا او فضولی وغیرہ، یا ایک طرف فضولی دوسری طرف مالک اصلی ہے، مقروناً برضا المالکین، لیکن ساتھ ساتھ مالک راضی ہے. مثلا آپ بھی فضولی ہے، میں بھی فضولی ہوں، لیکن دونوں کے مالک اگر ہمیں پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں جو پیسہ آپ کو دے رہا ہوں اس کا مالک اس معاملے پر راضی ہے، آپ سے جو مال میں لے رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مالک اس معاملے پر راضی ہے، تو پھر اس صورت میں مصنف فرماتے ہیں یہ دونوں فضولی ہونے کی صورت میں، یا ایک فضولی ایک مالک اصلی ہے، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مالک اصلی راضی ہے. رضایت قلبی کا اگر ہمیں علم ہے تو پھر اس صورت میں دونوں رضایت مالک کے ساتھ ایک دوسرے رضایت مالک کے ساتھ ہو. ثم وصل كل من العوضین الى صاحب الآخر، پھر ان میں سے ہر ایک سے دوسرے کی طرف مال منتقل ہو جائیں. وعلم برضا صاحبہ، اور صاحب مال کی رضایت کا بھی علم ہو جائیں، تو کفا فی صحت التصرف، مال کے تصرف میں یہی کافی ہے، صحت تصرف کے لیے یہی کافی ہے. ولیس ھذا من معاملۃ الفضولی، پھر یہ فضولی میں سے نہیں ہے. دیکھو میں بھی کسی کے مال میں تصرف کر رہا، آپ بھی تصرف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں کے مالک راضی ہے اس چیز پر، تو پھر اس صورت میں آپ کا بھی تصرف درست ہے، میرا بھی تصرف درست ہے، اور بے بھی صحیح ہے. پھر یہ معاملہ فضولی نہیں ہے، ہمیں کسی اور اجازت کا محتاج نہیں، یہ فضولی ہی نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفضولی صار آلۃ فی الایصال، فضولی یہاں پر ایصال کے لیے پہنچانے کے لیے صرف ایک آلہ ہے. ٹھیک ہے، بس والعبرۃ برضا المالک المقرون بہ، اصل جو چیز اور عبرت ہے وہ کیا ہے، مالک کی رضایت ہے. تو مالک جب راضی ہے تو گویا مالک ایک طرف اور آگے جو دوسرا جو بندہ ہے نا وہ مشتری، وہ ایک طرف ہے. تو یہ دونوں حقیقت میں معاملہ ہو رہا ہے. تو مالک بھی راضی ہے قلبی طور پر، تو مشتری تو مثلا ہمارے فرض کے مطابق وہ تو فضولی ہے ہی نہیں ہے، صرف بائی تھا. تو بائی میں بھی قلبی طور پر مالک راضی ہے، تو معاملہ حقیقت میں دو مالکوں کے درمیان ہو رہا ہے، لیکن یہ فضولی صرف اعلیٰ ہے. لہٰذا یہاں تک تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف فرماتے ہیں عروہ بارقی کی روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت پہ دلالت، وہ بے فضولی کی صحت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری جو قیل و قال ہم نے ذکر کیا ہے، ان تمام جو ہے نا نظریات یا مثلا ملاحظات کی روشنی میں مصنف فرماتے ہیں یہ جو معاملہ جو اجنبی کسی کے مال پہ کرتا ہے اور مالک کی رضایت قلبی کا علم ہو جائیں تو پھر اس صورت میں یہ بے فضولی سے خارج ہے، بے فضولی کی صحت پر یہ روایت دلالت نہیں کرتی، اس لیے کہ یہاں پر مالک کی رضایت قلبی شامل ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآل محمد.